الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورۃ العلق کی ابتدائی کچھ آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کی یہ ابتدائی آیات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، ممکن ہے میری تمہاری ملاقات دوبارہ نہ ہو۔ لوگوں، مجھ سے وراثت کے مسائل سیکھ لو، لوگوں فلاں فلاں چیز کا علم مجھ سے سیکھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، جتنی چیزیں لوگوں تک پہنچانی تھی، وہ ساری ہی لوگوں تک پہنچائی۔ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ چھٹے پارے کو آپ پڑھیں گے، سورۃ المائدہ، اور چھٹے پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچا دیجیے لوگوں کو، ما انزل الیک من ربک، وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ،
اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی کچھ چیزیں پہنچا دیں، کچھ چیزیں چھوڑ دیں، فما بلغت رسالتہ، تو ہم ایسا سمجھیں گے کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں جو مختلف الفاظ آپ نے لوگوں کو بتائے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ لوگوں، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، اور میں نے وہ تم کو نہ بتایا ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتایا ہو۔ معنی ہر بات، ہر عمل، ہر دین کی گفتگو اور اس کی آیت، اس کی حدیث میں نے تم لوگوں تک پہنچا دی۔ اب کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو انسان یہ سمجھ کر کرے کہ یہ دین کے اندر اگرچہ اس وقت نہیں تھا لیکن اب بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً یہ گمراہ ترین شخص ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا دین پہنچا دیا، آپ نے تو کوئی ایک بات بھی نہیں چھپائی، کوئی ایک عمل بھی امت سے بچا کر نہیں رکھا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر اڑنے والے پرندوں کا علم تک ہمیں عطا فرمایا کہ کیسے وہ اڑتے ہیں، کس طرح وہ موو کرتے ہیں، کس طرح وہ آسمانوں کے اوپر ٹھہرے رہتے ہیں، کس طرح وہ لینڈنگ کرتے ہیں، یہ سارا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جس پیغمبر نے پرندوں کے اڑنے تک کی خبریں اپنی امت کو پہنچائی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے دین کے وہ کام جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے دین سمجھ کر، جو کام امت آج دین سمجھ کر رہی ہے، اور اس کا ثبوت نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، تو یہ کیا سمجھ کر رہے ہیں؟ گویا کہ یہ کام تو دین کا ہے، مگر یہ اس بات کا علم نہ اللہ کو تھا نہ اس کے رسول کو تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وجہ ہے تو بتا دو۔ آج کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہو، نہ صحابہ نے وہ عمل کیا ہو۔ آج کا کوئی مسلمان کوئی نیکی کا کام سمجھ کر کسی کام کو کرے، اس کو نیکی سمجھے، اس پر ثواب کی امید رکھے، اور وہ عمل قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، تو ایمانداری سے بتائیے اس سوچ کے علاوہ کون سی سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ کام تو دین کا ہے مگر اس دین کے اس نیکی والے کام کی اللہ کو بھی خبر نہیں اور اس کے رسول کو بھی خبر نہیں؟ کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم استغفر اللہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو خیانت کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ کہ ہے تو نیکی کا کام، کیا ہوا اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا تو کیا ہوا اگر اس کے رسول نے نہیں کر کے دکھایا؟ تو ہے تو دین کا کام نا، ہے تو ثواب کا کام نا، ہے تو نیکی کا کام۔ اگر اللہ نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ اس کے رسول نے نہیں کر کے دکھایا تو کیا ہوا؟ صحابہ نے نہیں کر کے دکھایا تو کیا ہوا؟ لازمی تو نہیں ہے کہ جو کام صحابہ نہ کریں ہم بھی نہیں کریں۔ یہ کتنی بڑی جرت ہے۔ کیا ہوا اگر یہ کام حضور نے نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، یہ کتنی بڑی بہادری ہے کہ کوئی شخص دین کے نام پر کوئی کام کرے اور آگے سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ کام اللہ یا اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ آگے سے آپ کو یہ بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم تو نہیں دیا لیکن کرنے سے منع بھی تو نہیں کیا۔ کرنے کا حکم نہیں دیا تو کیا ہوا؟ لیکن کرنے سے منع بھی تو نہیں کیا۔ وہ اللہ کے بندو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ ہر وہ کام جو تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے، میں وہ تمہیں بتا چکا ہوں، مانا وہ نیکی کا کام ہی ہے نا۔ نیکی جنت میں لے جائے گی، جہنم سے بچائے گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو جو پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ کام جو تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے، میں وہ تمہیں بتا چکا ہوں، ان کاموں کے اندر یہ کام شامل نہیں ہے، تو آپ کس کو منع کرنا کہتے ہیں پھر؟ کیونکہ ان نیکی کے کاموں میں تو یہ کام شامل ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ میں چند ایک مثالیں کھول کر بیان کرتا ہوں، آپ کو بات پہلے بھی سمجھ آ چکی ہے، انشاءاللہ اب مزید سمجھ آ جائے گی۔ اذان دیتے ہیں نا ہم، اذان مسلمانوں میں 3 طرح کی اذانیں ہوتی ہیں، حضور کے نام لیوا مسلمانوں میں 3 طرح کی اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک جو عام اذان آپ لوگ سنتے ہیں، اس مسجد سے آتی ہے، اس مسجد سے آتی ہے، اس مسجد سے آتی ہے، یہ اذان ہے۔ یہ اذان
حضور کے مؤذنین نے دی ہے، حضرت بلال نے دی ہے، ابو محذورہ نے دی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے دی ہے، ان کے بعد کے مؤذنوں نے دی ہے، اور آج تک یہ اذان چلتی آ رہی ہے۔ ایک اذان تو یہی ہے، مگر اس اذان سے پہلے اور اس اذان کے بعد اضافہ کیا گیا، اس اذان سے پہلے یا کبھی اذان کے بعد۔ اگر ٹائم شارٹ تھا تو اذان کے بعد اضافہ کر دیا، ٹائم زیادہ تھا تو اذان سے پہلے کر دیا۔ مثلا صلاۃ و سلام ہے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، آپ اس کا معنی دیکھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ظاہری طور پر بڑے خوبصورت، ظاہری طور پر بڑے خوبصورت، مگر یہ اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اذان سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہم حضور پر سلام ہی تو بھیج رہے ہیں، اللہ نے سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، جب اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، لہذا جس وقت مرضی چاہو درود پڑھو، یہ دلیل بھی قرآن سے دی جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا وقت کی کوئی پابندی نہیں لگائی، بس جس وقت جس کا دل چاہے حضور پر درود پڑھ لے، ہمارا دل کرتا ہے ہم اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس میں کون سی حرج ہے؟ اب ایمانداری سے بتائیے، میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، صحابی کا عمل ہے، اور صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، جن سے کئی ایک روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران آپ کے ساتھ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، اسے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ساتھ چلتے ہوئے کسی حاجی کو چھینک آ گئی، اور اس نے چھینک کے بعد کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یعنی اللہ کی تعریف ہو اور صلاۃ و سلام ہو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے، اس نے ظاہری طور پر کوئی برا عمل کیا؟ اللہ کی تعریف کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے، کوئی برا عمل کیا ہے؟ بھی کہاں؟ طواف کے دوران خانہ کعبہ کے گرد، دنیا کی عظیم اور مقدس ترین جگہ پر، مگر وقت کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور حضور کے صحابی بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، جیسے ہی یہ جملہ سنا، کہنے لگے نحن نصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے بھائی ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم بھی حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مگر ایسے نہیں کرتے جیسے تو نے کیا، ایسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی جو کام تو نے کیا، حضور نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا پڑھے؟ الحمدللہ، بس تم نے الحمدللہ کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم میرے پیغمبر کی نہیں ہے، لہذا تیرا یہ کام پیغمبر کی سنت کی مخالفت میں ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے، پڑھو، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جوڑ کر جو تو نے پڑھا ہے یہ کام حضور نے نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے، جو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہذا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ اذان سے پہلے پڑھ لو، اذان کے بعد پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، ہم پڑھیں گے، جو منع کر سکتا ہے کرے، بھائی ہم کیوں منع کریں گے؟ ہم صرف گزارش کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات سچی آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ صحابی نے بھی یہی کام کیا، اس چھینک آنے والے ایک شخص کو، جس کو چھینک آئی تھی، اس نے الحمدللہ کہا، ساتھ میں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ صحابی نے کہا حضور نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی،
صرف چھینک پر الحمدللہ کہنا ہے، باقی رہا معاملہ کو تو یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم شاید حضور پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، تو میرے بھائی ہم پڑھتے ہیں مگر ایسے نہیں کرتے جیسے تو نے کیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں اس شخص کو جس کو چھینک آئی ہے۔ تو آج ہمارا جواب بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جواب ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے حکم ہے، پڑھیں جب دل چاہے پڑھیں، مگر اذان کے ساتھ یا اذان کے بعد پڑھنا یہ میرے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ اب وہی بات سمجھ، اذان کے ساتھ اس کو جوڑ کے پڑھنا یا اذان کے بعد پڑھنا یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں، اتنی سی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ باقی صلاۃ و سلام پڑھنے سے منع کسی کو نہیں، جب دل چاہے پڑھیں، سوتے ہوئے پڑھیں، اٹھتے ہوئے پڑھیں، بیٹھتے ہوئے پڑھیں، چلتے ہوئے پھریں، پڑھتے ہوئے پڑھیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، کثرت کے ساتھ حضور پر درود بھیجیں، جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ، اس سے بہترین کوئی دن ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا جمعہ سے بہترین کوئی دن نہیں ہے۔ مگر جو طریقہ میں اختیار کروں، میں کہوں کہ اذان سے پہلے پڑھ لیا تو کیا حرج ہو گئی؟ اگر اذان سے پہلے پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے تو بلال نے کیوں نہیں پڑھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم نے کیوں نہیں پڑھا؟ ابو محذورہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے میرے پیغمبر کے صحابی ہیں اور سارے مؤذن ہیں، سارے اذان دینے والے ہیں، اور اذان بھی کوئی عام مسجد مدرسے میں دینے والے نہیں ہیں، کچھ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، کچھ خانہ کعبہ کے مؤذن ہیں۔ خانہ کعبہ کے مؤذن کو بھی بات سمجھ میں نہ آئی کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، مسجد نبوی کے مؤذن کو بھی بات سمجھ میں نہ آئی کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ 14ویں صدی کے عالم کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اذان سے پہلے پڑھ لو یا بعد میں پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، دین میرے پیغمبر پہ نازل ہوا یا 14ویں صدی کے عالم پہ نازل ہوا؟ فیصلہ آپ پر۔ اور اس کے ساتھ اور چیز دیکھیے، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، مرنے والا مر گیا، مرنے کے بعد جو کچھ اس کے ورثاء سے کرایا جاتا ہے دین کے نام پر، مثلا مرنے کے تیسرے دن بعد تیسرا کیا جاتا ہے، ہماری پنجابی یا سریکی میں کہتے ہیں تیجا، مرنے کے تیسرے دن بعد سب جمع ہو گئے، چلو جی قرآن پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ یہ کیا ہے؟ ختم شریف ہے مرنے والے کے اصال ثواب کے لیے۔ مجھے بتائیے، آج کے دور میں لوگ مرنا شروع ہوئے ہیں یا حضور کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کل کے لوگ مرنا شروع ہوئے ہیں یا حضور کے زمانے میں بھی کوئی فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اچھا، یہ کیا کس لیے جا رہا ہے؟ ثواب کے لیے؟ یا قرآن پڑھنے والا گالیاں دے رہا ہوتا ہے؟ کیا کر رہا ہوتا؟ تیجے پہ، 7ویں پہ، 10ویں پہ، 40ویں پہ، برسی پہ لوگ جو جمع ہو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں تو آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے نا، کوئی گالم گلوچ تو نہیں دی جا رہی، کہ کسی کی برائی تو نہیں کی جا رہی، پڑھا وہی جا رہا ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر بات شامل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھی جا رہی ہے تو وہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، یہ صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، مگر جس موقع اور محل پہ پڑھی جا رہی ہیں یہ موقع اور محل مناسب نہیں ہے اس کام کے لیے۔ وجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں آپ کی سب سے پیاری بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زندگی میں جب تک رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی، اور وہ بیوی جس نے اپنا سارا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، وہ بیوی جس کے بطن اطہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں نصیب ہوئی، وہ بیوی جس نے ہر خوشی میں ہر غمی میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ہم مدینہ میں ہوتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک فرماتے، واہ خدیجہ کیا تو عظیم عورت تھی۔ ہماری موجودگی میں کیا فرماتے؟ واہ خدیجہ تو کیا عورت تھی۔ اور کبھی آپ رو پڑتے کہ خدیجہ نے میرا فلاں موقع پر ساتھ دیا، خدیجہ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، خدیجہ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی۔ اب صاحب ظاہر سوکن ہی ہوتی ہے نا انسان کی فطرت۔ اماں جی بیان فرماتی ہیں، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا متعلقہ تھیں، صرف میں کنواری عورت آپ کو ملی ہوں، اس کے باوجود آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ ایسی کیا کوالٹی ہے خدیجہ میں جو مجھ میں نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج کے بعد میں تمہاری زبان سے خدیجہ کے متعلق کوئی لفظ نہ سنوں۔ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سارا زمانہ میرا دشمن تھا، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سارا عرب مجھے جھٹلا رہا تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا مال قربان کیا جب سارا عرب مجھ سے سب کو چھیننے کو تیار تھا، خدیجہ سے میرے رب نے مجھے اولاد عطا فرمائی، خدیجہ میری غم کی ساتھی میری خوشی کی ساتھی تھی، میں خدیجہ کو کسی لمحے نہیں بھول سکتا، لہذا آج کے بعد تم کسی بھی اپنی بیوی کے منہ سے میں سیدہ خدیجہ کے متعلق کوئی لفظ نہ سنوں۔ اتنی با وفا بیوی، باشعار بیوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تن من دھن قربان کرنے والی بیوی، یہ جس سال فوت ہوئی اس سال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غموں کا سال قرار دیا کہ اگر مجھ پر کوئی غم کا سال گزرا ہے تو وہ سال ہے جس میں خدیجہ فوت ہوئی۔ اتنی عظیم بیوی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں فوت ہو گئی تھی۔ آج جو ہم مرنے کے بعد تیسرے دن یا 10ویں دن یا 7ویں دن یا 40ویں کے موقع پر جو کچھ دین کے نام پہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی میں سیدہ خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے تیجا کیا ہو کہ آؤ یارو سارے مل کے میری پیاری خدیجہ کے لیے آج تیجے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایصال ثواب ہی ہے نا، امت اس کو ایصال ثواب سمجھ رہی ہے، اور میں نے گزارش کی ہے کہ ہے نیکی کا کام، قرآن پڑھنا کون سا گناہ کا کام، مگر جس موقع پہ پڑھا جا رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر قرآن پڑھو گے تو میت کو ثواب ہوگا، اگر اس موقع پر پڑھنا میت کو ثواب ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فوت ہونے پر تیسرے دن قرآن کا ختم دلاتے، لوگوں کو جمع فرماتے، آؤ میری خدیجہ کے لیے تیسرے کا ختم پڑھ لو۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی کسی کی ماں یا باپ یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہم تحفتاً دے رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب میں نے 20 قرآن پڑھے ہیں، میں آپ کی والدہ کو تحفہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بھلے اس کا اپنا پڑھا ہوا ایک لفظ بھی قبول نہ ہوا ہو، میں نے 50 قرآن کا تحفہ ثواب آپ کی ماں کو بھیج دیا، میں نے 10 قرآن کا تحفہ آپ کے بھائی کو بھیج دیا، میں نے اتنے کا تحفہ آپ کی والدہ کو، آپ کی بہن کو، آپ کے والد کو بھیج دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دین کو مذاق بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ اگر یہ چیز دین میں ثابت ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیغمبر سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد تیسرے دن صحابہ کو بلاتے اور کہتے آؤ بیٹھو میری خدیجہ کے لیے تیسرے کا ختم پڑھتے ہیں۔ آؤ آج 7 دن ہو گئے میری خدیجہ کو فوت ہوئے، جس سال کو حضور غم کا سال قرار دے رہے ہیں اس بیوی کے لیے حضور نہ تیسرے کا ختم پڑھ رہے ہیں، نہ 7ویں کا پڑھ رہے ہیں، نہ 10ویں کا پڑھ رہے ہیں، نہ 40ویں کا پڑھ رہے ہیں، نہ برسی کر رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ ثواب کے کام ہوتے اور ان دنوں میں کرنے والے ہوتے اور اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا تو میرے پیغمبر نے تو نیکی کا کوئی کام نہیں چھوڑا، پھر یہ کیسے کیوں نہیں کیا؟ کیا اتنی سی بات ہی میں انسان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی کہ جس پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ نیکی کا ہر کام میں نے تمہیں بتا دیا ہے، گناہ کا ہر کام میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اس پیغمبر کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن سال کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے لوگ جمع ہوں، کچھ کھانا پکا لیں، کچھ تقسیم کر لیں، کچھ اس میت کے لیے پڑھ کر بھیج دیں۔ کیا اگر یہ سارا کام دین کے اندر تھا تو میرے پیغمبر کو سمجھ نہیں آئی؟ آج مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کتنی بڑی جرت ہے میری کہ مجھے سمجھ آ گئی، 14ویں صدی کے مولوی کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، آزما کر دیکھ لیں، میرے رب کی قسم، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اگر دوسری بار آپ کو رزلٹ نہ ملے مجھے چوک پہ کھڑے کر کے گولی مار دینا۔ مولوی صاحب کو بلائیے، مولوی صاحب ختم شریف پڑھنا ہے، 10 15 20 بچے ساتھ لے کے آ جائے، مولوی صاحب ختم پڑھنے کے لیے آ جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ان سے ختم پڑھوا لو، پانی کا ایک گھونٹ بنا پوچھنا، کھانا پینا تو دور کی بات، پانی کا ایک گھونٹ بنا پوچھنا، ہو گیا ختم؟ جی ٹھیک ہے جی السلام علیکم، واپس بھیج دیں۔ اگلے دن اس کو ختم کے لیے بلائیں، اگر وہ آ جائے تو میرے منہ کو کالا کر دینا۔ وہ آتا ہے اس کام کے لیے جو تم نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کو مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا باپ مر گیا ہے، غم مجھے ہے یا آپ کو ہے؟ بتائیے،
میں کسی کو بلاتا ہوں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، غم مجھے ہے یا آپ کو ہے؟ وہ آیا ہے اس کھانے کے لیے جو آپ نے اس کے لیے بنایا، اور اس نے وہ کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، آدھے پونے گھنٹے میں پورے قرآن کا ستیہ ناش کر دیا، کھانا کھا کے چلے گئے، حساب و کتاب برابر ہو گیا، آپ نے کھلا دیا، اس نے پڑھ دیا، بات ختم، بنا کھلائے پلائے، بنا کوئی خدمت کیے، واپس بھیج دو، اگلے دن ختم کے لیے بلا لو، اگر وہ آ جائے مجھے چوک پہ کھڑا کر کے لٹکا دینا۔ اگر یہ دین ہوتا، فی سبیل اللہ ہوتا، یہ دین ہوتا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے صحابہ۔ یہ اس بدبخت پیٹ کو بھرنے کے چکر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ پوچھئے۔ یہ تیسرا دیکھو دین کے اندر 3 چیزیں ہیں، فرض، واجب اور نفل، جسے سنت بھی کہہ سکتے ہیں یا نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ انسان کے پاس مال ہو، استطاعت ہو، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ صحت مند تندرست ہو، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے کہ نہیں؟ اگر صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دینا فرض ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہو گئے؟ فرائض۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2 یا 4، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ ساری کیا ہیں؟ نوافل، سنت، نفلی عبادت۔ اسی طرح 1 مرتبہ حج فرض طے کر لیا، بعد میں جتنے کیے نفلی حج، زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد جتنا مال خرچ کیا نفلی، روزہ رمضان میں فرض تھا، اس کے بعد جتنے روزے رکھے سارے نفلی، سب کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اگر مرنے والے کے بعد 10واں، تیسرا، 40واں، 7واں یا جو بھی کیا جا رہا ہے، پوچھئے علماء سے، یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ دین کے اندر جو کام ہے یا وہ فرض ہوگا یا واجب ہوگا، جیسے عشاء کی بعد وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، عشاء کے بعد پڑھ لو یا چاہے آدھی رات کو پڑھ لو، لیکن پڑھنا لازمی ہے، رہ گیا تو پھر پڑھنا پڑے گا، یا پھر نفلی عبادت ہے، اس کے علاوہ چوتھی چیز کوئی نہیں ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں، یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت اور نفل اسے کہہ سکتے ہیں۔ سنت کو نفل ہی کہا جاتا ہے، جس کا اہتمام آپ نے کثرت کے ساتھ کیا اس کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، جس کا اہتمام کثرت کے ساتھ نہیں کیا غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے، ہیں دونوں نفل۔ چوتھی چیز اسلام میں کوئی نہیں ہے، یا فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے؟ سنت، نفل۔ تو مرنے کے بعد یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ فرض میں سے ہے، اس کی دلیل دے دیں، فرض نہیں ہے جی سنت ہے، سنت ہے تو اس کی دلیل پیش کر دیں، سنت نہیں ہے جی واجبات میں سے ہے، اس کی دلیل پیش کر دیں، کیونکہ یہ جتنے کام دلیل کے ہوں گے حضور کے زمانے کے ہوں گے، بعد کے نہیں ہوں گے۔ اتنا تو عقل کا اندھا بھی جانتا ہے نا، دین کہاں سے چلا؟ میرے پیغمبر سے یا بعد سے؟ اگر میرے پیغمبر سے دین چلتا ہوا آ رہا ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں، پوچھئے حضرت یہ سارے کام جو دین کے نام پہ کیے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض، واجب، نفل، سنت، مستحب، کیا؟ اگر ہے آمنا و صدقنا، ہم اس نیکی سے ایسے محروم رہے، اگر ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی بھی محروم رہے، نبی کے صحابہ بھی محروم رہے، حضور کی بیٹی فوت ہوئی، کی بیوی فوت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے حضور کی زندگی میں فوت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عظیم المرتبہ چچا جسے سید الشہداء قیامت تک کے آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حضور کی زندگی میں شہید ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہی نہیں رہا کسی کے لیے 10واں، تیسرا، 40واں برسی، قرآن خوانی، آیت کریمہ کا ورد، درود شریف کا ورد، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے بھیجنے کا ورد، کوئی بھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں رہی۔ ہم پاگلوں کے زمانے میں رہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دین میں شامل تھیں مگر میرے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا۔ اس سے بڑی خیانت کیا ہے کہ کوئی شخص میرے پیغمبر کی طرف منسوب کرے کہ ہے تو دین کا کام، ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا، اور منع بھی تو نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کس جگہ پر رہتے ہیں آپ؟ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، جس پیغمبر کے صحابہ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے اس پیغمبر کے صحابہ کو بھی علم نہیں ہے۔ مجھے بھی علم ہے، میرے باپ دادا کو بھی علم ہے، میرے خاندان، میرے مسلک، میری جماعت، میرے لوگوں کو بھی علم ہے، مگر صحابہ اور صحابہ کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا تو منع بھی تو نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ یہ فجر کے ابھی ہم جمعے کے 2 فرض نماز ادا کریں گے، کتنے؟ 2 فرض یا 3 پڑھیں گے؟ کتنے پڑھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 فرض پڑھنے سے منع کیا ہے؟
لائیے قرآن کی کوئی آیت یا حدیث رسول کی کوئی ایک حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے والے دن 3 فرض پڑھنے سے منع کیا ہو. پھر کیوں 3 نہیں پڑھتے؟ اس لیے 3 نہیں پڑھتے کہ میرے پیغمبر نے 2 پڑھے ہیں، 3 نہیں پڑھے، اس لیے 2 پڑھتے. اگر 3 پڑھ لیں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ بھول گئے ہیں، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اسے غلطی تصور کیا جائے گا، اسے نماز میں اضافہ تصور کیا جائے گا. اگر جان بوجھ کر کسی نے کیا حرام کیا، اگر بھول کر کیا تو سجدہ سہو کرے گا، نماز اس کی ہو جائے گی. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر جان بوجھ کر کیا جی آج 3 پڑھ لیتے ہیں کیا حرج ہے، تو یہ سب کی نماز باطل، کیونکہ جان بوجھ کر کیا کہ پڑھ لیتے ہیں 2 کی بجائے 3 پڑھ لیتے ہیں، 3 کا ثواب لے لیتے ہیں، تو سب کی نماز باطل. اگر بھول کر تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو لقمہ دیا جائے گا، سبحان اللہ کہا جائے گا، وہ رکعت پڑھائے گا، آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا کہ میں بھول گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو آج امت مسلمہ میں ثواب کی نیت سے چل رہی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے کہاں منع کیا ہے، تو میرا معصومانہ سوال ایک ہی سوال ہے کہ پھر یہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں ان کے اندر اگر اضافہ کر دیں تو کہاں منع ہے، کمی کر دیں تو کہاں منع. مثلا 2 فرضوں کی بجائے اگر ہم جمعے والے دن 1 فرض پڑھ لیں تو کیا خیال ہے ہمارا جمعہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جمعہ تو پڑھا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ جمعہ تو پڑھا ہے نا یار، مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. آپ سب بولیں گے مولوی صاحب 2 رکعت پڑھنی تھی، آپ نے 1 پڑھی ہے، اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر 3 پڑھ لے تب بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر 3 پڑھ لیں تب بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ بولیں گے حضرت 2 رکعت تھی، آپ نے 3 پڑھی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 پڑھنے سے کہاں منع کیا، تو آپ میں سے کس کے پاس دلیل ہے؟ آپ تو کیا دنیا کے کسی مولوی کے پاس دلیل نہیں ہے کہ حضور نے 3 پڑھنے سے منع کیا ہو. جب یہاں آ کر ہمیں موت پڑتی ہے کہ بھائی 2 سے بڑھا نہیں سکتے، 2 سے کم نہیں کر سکتے، کیونکہ دین اسی کا نام ہے، تو پھر مسئلہ حل ہو گیا کہ ہر وہ کام دین ہے جو میرے پیغمبر نے اور میرے پیغمبر نے صحابہ نے کر کے دکھایا. اگر نہیں کر کے دکھایا تو پھر یہ لاجک بے وقوفانہ ہے کہ منع کہاں پر ہے. یہ کام بھی کرو تو منع کہاں ہے، وہ کام بھی کرو تو منع کہاں ہے، فلاں کام بھی کرو تو منع کہاں ہے. یہ بے وقوفوں والا سوال ہے، عقل مندوں والا نہیں ہے. اگر عقل مندوں والا سوال ہے تو فجر کے 3 فرض پڑھو، کیونکہ میرے پیغمبر نے منع نہیں کیا، قرآن میں کوئی منع نہیں ہے. ظہر کی 6 رکعتیں فرض پڑھو، کوئی منع نہیں ہے. اگر منع ہے تو کوئی دلیل پیش کرو. اگر اس لاجک کو سامنے رکھا جائے کہ منع کہاں پر ہے تو بھائی پھر تو کسی بھی چیز میں کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے، ساری ثواب کی نیت سے پڑھے جائیں گے. مثلا میرے پاس 10 منٹ ہے تو میں کہتا ہوں میں 10 منٹ کے اندر 2 رکعت کی بجائے 6 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو ملنا تو مجھے ثواب ہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ قبول ہے؟ نہیں قبول. جب یہ چیزیں قبول نہیں ہے تو کیسے میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ بھی کر لو تو کیا حرج ہے؟ اگر حضور نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا، منع بھی تو نہیں کیا، دلیل دو منع کرنے کی. منع کرنے کی دلیل چاہیے تو پھر کوئی کام آپ کا نہیں بچے گا. قرآن نے شام تک روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے نا. اگر کوئی شخص صبح تک بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی آج فجر سے شروع کیا، کل فجر تک وہ روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ شروع اسلام میں تھا. بھی شروع اسلام میں جب روزے کا حکم نازل ہوا تھا اس وقت یہی تھا کہ جس نے شام کو افطاری کر لی تو ٹھیک، اگر وہ سو گیا تو پھر اس کا روزہ کنٹینیو، پھر اگلی شام تک اس نے لے کے چلنا ہے. آپ پوچھئے علماء سے کہ کیا شروع اسلام میں روزے کے یہ حکم تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا شام تک روزہ پورا کرو، ختم، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں 3-4 دن کا اکٹھے روزہ رکھ لیتا ہوں، مسلسل روزہ رکھتا ہوں، بیچ میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، روزہ افطار نہیں کروں گا، منع کہاں پر ہے؟ تو کیا خیال ہے چلے گا؟ نہیں چلے گا. دین دلیل کا نام ہے، دھڑلے کا نام نہیں ہے، دستار اور پگڑی کا نام نہیں ہے، چبے اور کبے کا نام نہیں ہے، لچھے باز تقریر کا نام نہیں ہے. دین دلیل کا نام ہے. یہ کام کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور پیغمبر کے فرمان میں موجود ہے. یہ فلاں کام کیا کیوں کیا؟ یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، پیغمبر کے فرمان میں موجود ہے. آمنا وصدقنا، دلیل ہے، بات ختم. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بے وقوفانہ سوال ہے کہ یہ بھی کہاں منع ہے، وہ بھی کہاں منع ہے، وہ بھی کہاں منع ہے. اللہ کی عزت کی قسم پھر کوئی مسئلہ دین کا نہیں بچے گا. جس کا جو چیز جی چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا، بولے گا منع کہاں پر ہے. جیسے میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ فرض نماز میں 2 کی بجائے 3 پڑھ لو تو منع کہاں پر ہے. اگر یہ لاجک اپنا لی جائے تو پھر جس کی مرضی پڑھتا رہے گا. پھر کیا خیال ہے؟ اگر اس کو دین سمجھنا ہے تو دلیل کے ساتھ سمجھنا پڑے گا. یہ کام پیغمبر نے کیا اور یہ کام پیغمبر کے صحابہ نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، اور دین کو ویسے سمجھنے کی توفیق دے جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم.
پیغمبر نے صحابہ کو کر کے دکھایا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور چلتا چلتا دین امت تک پہنچا۔ اس کا نام دین ہے۔ اس کے اندر میں اضافہ کروں تب بھی مجرم ہوں، آپ کریں تب بھی مجرم ہیں، میں اس کے اندر کمی کروں تب بھی مجرم ہوں، آپ کمی کریں تب بھی مجرم ہیں۔ جو کمی یا اضافہ کرے گا وہ مجرم ٹھہرے گا، جو اس کے مطابق چلے گا وہ متبع سنت کہلائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔